انسان کی یہ فطرت ہے، وہ لالچی بھی ہے اور مایوس بھی ہے، لالچ بھی کرتا ہے، نا امید بھی جلدی ہوتا ہے۔ فرمایا انسان اچھی دعا سے تھکتا نہیں ہے، لالچ کرتا ہے، اللہ جتنا بھی دے دیں کہتا ہے اور ملے اور ملے اور ملے، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے تو پھر نا امید ہو جاتا ہے، بس میں مر گیا، میں نہ بچا، میرا تک نہ رہا۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص۔ عزیزان گرامی، برادران اسلام، سورہ زمر اور سورہ مؤمن سورہ حامیم السجدہ، ان صورتوں کا آج خلاصہ عرض کرنا ہے۔ یہ صورتیں 23ویں اور 24ویں پارے پر مشتمل ہیں۔ 25ویں پارے کا تھوڑا سا حصہ بھی شامل ہے۔ اس صورت کا نام سورۃ الزمر ہے، مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی ترتیب میں اس کا 39 نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 60ویں نمبر پر ہے۔ اس کے 8 رکوع اور 75 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں خالص توحید اور اخلاص فی العبادت کا ذکر کیا ہے۔ اس سے گزشتہ سورت صاد میں اللہ نے توحید کو بیان فرمایا، اور اس صورت میں اخلاص فی التوحید کو، التوحید الخالص کو بیان کیا۔ اس صورت نے بتایا کہ اللہ کی توحید میں ذرا بھی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ توحید میں اخلاص پیدا کرو، اللہ کی بندگی میں اخلاص پیدا کرو، عبادات میں اخلاص پیدا کرو، اللہ ہی کے لیے عبادت ہو، اللہ کی رضا کے لیے عبادت ہو، نہ غیر اللہ کو پوجو، نہ اللہ کی عبادت میں دکھلاوا کرو۔ اخلاص فی العبادت کا 2 معنی، ایک یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو، اور دوسرا بسا اوقات بندہ عبادت تو اللہ کی کر رہا ہوتا ہے لیکن دکھلاوا مقصود ہوتا ہے، دنیاوی غرض مقصود ہوتی ہے، شہرت مقصود ہوتی ہے، واہ واہ مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ صورت بتا رہی ہے کہ اللہ کے معاملے میں خالص ہو جاؤ۔ یہ عبادت اللہ کا معاملہ ہے اور توحید اللہ کا معاملہ ہے، اس میں خالص رہو۔ چنانچہ اس ضمن میں توحید کے کچھ دلائل بھی اللہ نے بیان کیے، اپنی قدرت کے مشاہدوں کو، مظاہروں کو بھی بیان کیا،
عقلی دلائل بھی دیے توحید کے، شرک سے اجتناب کرنے کی ہدایت بھی فرمائی، مشرکین کے طریقے کی مخالفت بھی فرمائی، اور قیامت کے دن ایمان اور موحد لوگوں کے انجام کا کیا ہوگا اور کافروں کے کیا احوال ہوں گے، اس صورت میں اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا۔ اور مکی صورتیں جتنی بھی ہیں ان میں توحید، رسالت، قیامت، یہ عقائد مشترک ہیں، سب مکی صورتوں کے اندر بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، قرآن کریم کا اتارنا ہے اللہ کی طرف سے جو بہت غالب ہیں، بہت حکمتوں والے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے اس کا اعلان کیا کہ کوئی اس کتاب میں شک نہ کرے، یہ اس رب کی عطا کردہ کتاب ہے، نازل کردہ کتاب ہے، جو رب بہت طاقت والا ہے، ہر چیز پر غالب ہے اور حکمتوں والا ہے، اور یہ کتاب بھی حکمتوں سے لبریز ہے، دانائیوں سے لبریز ہے، خوبیوں سے بھری ہوئی ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اس کتاب میں ہیں، اور تمام کی تمام نقصانوں سے دور رکھنے والی یہ کتاب ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ پر قرآن اتارا حق کے ساتھ، یہ ٹھیک طریقے سے قرآن اترا ہے، اور اس قرآن کی تعلیم ہے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بار بار اس صورت میں اسی کا حکم ہے، اللہ کی عبادت کرو، بندگی میں اخلاص پیدا کرو، خالص اللہ کی بندگی کرو، بندگی اس طرح کرو اللہ کی کہ تمہاری بندگی خالص اللہ کے سامنے ہو اور اللہ کے واسطے ہو، اس لیے کہ الا للہ الدین الخالص، خالص بندگی اللہ کے لیے ہے۔ لہٰذا اپنی توحید میں، اپنی عبادت میں یکتائی بھی پیدا کرو اور اخلاص بھی پیدا کرو۔ پھر فرمایا یہ جو لوگ توحید میں اخلاص نہیں اختیار کرتے، اللہ کے ماننے میں کھرے نہیں کھوٹے ہیں، یعنی مشرک ہیں، مشرک اللہ کو ماننے میں کھوٹا ہوتا ہے، اللہ کا حق دوسروں میں بانٹ دیتا ہے، تقسیم کر دیتا ہے۔ فرمائے یہ جو مشرک ہیں، اللہ کے حق کو بانٹنے والے ہیں، ان کو شیطان نے ایک غلط پٹی پڑھائی ہے، ایک حیلہ سکھایا ہے، اور وہ کیا حیلہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم غیر اللہ کی جو پوجا کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ہم اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں، یہ مرتبے میں اللہ کے قریب، یہ ہیں اللہ کے پیارے۔ آج کل بھی اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، مثال کے طور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کو جا کر سجدہ کر لیا، کسی اور سے منت مان لی، اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے میاں یہ نہ کرو تو کہتے ہیں بھئی اصل بات یہ ہے کہ وہ ذات ہے اونچی، وہ ہماری سنتی نہیں، ان کی موڑتی نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اس کے آگے۔ یہی بات وہ لوگ کہا کرتے تھے، مشرکین مکہ کہتے تھے ما نعبدهم والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ معبود ٹھہراتے ہیں وہی کہتے ہیں نا ما نعبدهم، ہم ان کی اس لیے پوجا کرتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے، مجھے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، میری پوجا کرو، کسی اور کی پوجا نہ کرو، میری عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ باقی یہ جو مجھ پر تبرہ کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ فیصلہ کریں گے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، اس کا فیصلہ کل قیامت کے دن ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے مشرکین کی ایک اور بات کی بھی تردید کی، وہ کہتے تھے اللہ کی اولاد ہے۔
ایک تو یہ کہتے تھے کہ دوسرے معبود بھی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، اس کی بھی تردید کی۔ دوسرا کہتے تھے کہ اللہ کی اولاد ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اس کی بھی تردید کی۔ فرمایا سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ عیوبات سے بھی پاک ہے، وہ اکیلا ہے، قہار ہے، اس سے ڈرو، یہ الزام تراشیاں اس میں نہ کرو، وہ بڑی قدرتوں والا ہے۔ دیکھو اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، دن و رات کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو تابع بنایا۔ دیکھو اس نے تم سب کو ایک ہی جی سے پیدا کیا، تمہارے لیے جانوروں کے 8 جوڑے پیدا کیے، ماں کے پیٹ میں تمہیں 3 اندھیروں میں رکھا۔ فرمایا اس اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اس کے بعد پھر انسان کی فطرت کو بیان کیا۔ فرمایا انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب تکلیف آتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، انسان مشکل میں رب کو یاد کرتا ہے، یہ بھی غنیمت ہے کہ مشکل میں رب یاد آ جائے، لیکن جب اللہ کی طرف سے نعمت آتی ہے، رحمت آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، صحت آتی ہے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، پھر یہ اپنی بیماری کی، تنگ دستی کی ساری دعائیں بھول جاتا ہے، پھر اس کا تعلق باللہ کمزور پڑ جاتا ہے، پھر مسجدوں میں آنا جانا بند ہو جاتا ہے، پھر روزے بند ہو جاتے ہیں، پھر دعائیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر یہ بدمست ہوتا ہے دنیا کے اندر، اور پھر اور تو اور پہلے تنگیوں میں پکارتا رب کو ہے، جب رب خوشحالیاں دیتا ہے تو وجعل للہ اندادا، پھر شرک بھی شروع کر دیتا ہے، پھر غیر اللہ کے دروازے پہ جانا بھی شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا ایسا نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا موحد اور مشرک برابر نہیں ہوتے، فرما بردار اور نافرمان بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ، ایک آدمی وہ ہے جو رات کو کھڑے ہو کر اللہ کے حضور عبادت کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اعمال اختیار کرتا ہے، اور ایمان اس کا پختہ ہے، وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ، آخرت سے ڈرتا بھی ہے، اور رب کی امید، رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے۔ کیا یہ اور اللہ کی عبادت نہ کرنے والا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمائے برابر نہیں ہو سکتے، بالکل ایسے جیسے عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، ایسے عابد اور غیر عابد برابر نہیں ہو سکتے، شب بھر مصلی پہ رہنے والے وہ اور غفلت کی نیند سونے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیت اتری، وہ رات کو کھڑے ہوتے تھے اللہ کے حضور، کبھی قیام کبھی سجدہ، اور دل میں اللہ سے امید بھی ہوتی تھی، ڈر بھی ہوتا تھا، تو ان کے بارے میں آیت اتری۔ ہر عبادت کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، تو ظاہر یہ ہے کہ مصلی پہ کھڑے ہو، اور باطن یہ ہے کہ عقیدہ اللہ کے ساتھ پختہ ہو، تو عبادت کا ظاہر بھی ٹھیک ہو، عبادت کا باطن بھی ٹھیک ہو۔ باطن یہ ہے کہ یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، اور ظاہر ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، سجدہ بھی ہو، قیام بھی ہو، باطن یہ ہے کہ رب سے تعلق بھی ہو۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا عبادی الذین اتقوا ربکم، میرے نبی قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا، میرے نبی آپ فرما دیجئے او میرے بندو، میرے مومن بندو جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہو، تمہیں مبارک ہو۔ اللہ کس چیز کی مبارک ہو؟ اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ میرے نبی میرے مومن متقی بندوں کو یہ کہہ دو للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو تم میں سے نیک ہیں انہیں دنیا میں بھی اچھائیاں ملیں گی، آخرت میں تو ملیں گی ہی ملیں، متقین کو دنیا میں بھی اچھائیاں ملیں گی۔
من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ایمان اور تقوی ہو، کہیں پھنسو گے تو اللہ نکالے گا، ایسی جگہ سے رزق بھی دے گا، تمہیں وہم و گمان نہیں ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پہ توکل کرو گے تو وہ کافی ہے. ان اللہ بالغ امری، فرمایا اچھائیاں کرو گے تو دنیا میں اچھائیاں ملیں گی. ساتھ مکے میں رہنے والے مسلمانوں کو ہجرت کی ترغیب دی. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین وسیع ہے. اگر اس رقبے پر رہ کر دین پہ چلنا ممکن نہیں، ہجرت کرو، مدینے جاؤ، مدینے جا کے اللہ کی عبادت کرو. باقی ہجرت میں نیکیوں پر رہنے میں، ایمان پر رہنے میں، اعمال پہ رہنے میں جو تمہیں مشکلات آئیں گی اس پہ صبر کرنا، اس پہ صبر کرنا. اور دیکھو نماز کا اجر بھی قیامت میں ملے گا لیکن حساب کے ساتھ، روزے کا اجر بھی ملے گا حساب کے ساتھ، زکوٰۃ کا اجر بھی ملے گا حساب کے ساتھ، ہر عمل کا اجر حساب کے ساتھ. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابرین کو بغیر حساب کے اجر ملے گا. اور کمال صبر یہ ہے کہ گناہ چھوڑو. اہل علم کہتے ہیں مصیبتوں کو جھیلنا بھی صبر ہے، نیکیوں پہ جمنا بھی صبر ہے، اور کمال صبر یہ ہے کہ گناہوں سے بچے رہو، گناہ چھوڑو. بھائی نیکی کرنا آسان ہے، گناہ چھوڑنا مشکل ہے. پڑھنے کو 200 رکعت نماز نفل پڑھ ڈالو، لیکن جس گناہ کی عادت پڑی ہوئی ہے، جھوٹ کی، کچھ لوگوں کو شراب کی عادت پڑ جاتی ہے، نشے کی، بد نظری کی، گانے کے سننے کی، چغلیوں کی، بہتان کی، گالیاں بکنے کی، یہ عادتیں نہیں چھوٹتی. فرمایا یہ گناہ چھوڑ دو، صابر بن جاؤ گے، صابر بنو گے، رب بغیر حساب کے اجر عطا فرمائیں گے. پھر وہی جو سورت کا موضوع ہے اسی کا حکم کیا. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے مجھے حکم دیا ہے میرے اللہ نے کہ میں بندگی خالص اللہ کی کروں، عبادت میں اخلاص اختیار کروں. عبادت میں اخلاص کے 2 درجے میں نے بتا دیے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو، اور عبادت اللہ کی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، دکھلاوے کے لیے نہ ہو. اور مجھے یہ بھی حکم ہے کہ میں پہلے مانوں، پہلا فرما بردار بن جاؤں. پھر اگلی آیت میں پھر فرمایا قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی. اب میرے نبی میرے حکم کی تعمیل میں آپ کہہ دیجئے، حضور سے حکم کیا گیا، آپ کہہ دیجئے میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اپنی بندگی کو اللہ ہی کے لیے خالص کرتا ہوں. باقی مکہ کے کافروں تم جس کی چاہو عبادت کرو، میں تو اللہ ہی کی عبادت کروں گا. اور خسارے والے وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو روز محشر خسارے میں ڈال دیا. اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا سینہ اسلام کے لیے تنگ ہوتا ہے، ان کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں. فرمایا جن کا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہوا ہے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّ، وہ اپنے رب کی جانب سے نور پر ہیں، اللہ انہیں نور عطا فرماتے ہیں. ایمان کی روشنی، ان ایمان کی شمع ان کے دل میں روشن ہوتی ہے، عبادت میں دل لگتا ہے، اللہ کی طرف رجوع رہتا ہے. کہتے ہیں شرح صدر کی 2 نشانیاں ہیں. اسلام کے لیے اللہ جس کا سینہ کھولیں اس کی 2 نشانیاں ہیں. الانابۃ الی دار الخلود، التجافی عن الدار الغرور.
جس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہے اس کا رجوع قیامت کی طرف ہوتا ہے، اور دنیا سے اس کا دل دور ہوتا ہے، دنیا سے وہ دور ہوتا ہے، اللہ کی طرف اور قیامت کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے۔ تو فرمایا جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا اور اس نے آخرت کی فکر کی اور دنیا کی فانی زندگی سے اپنے آپ کو آخرت کی طرف متوجہ کر دیا، اس کو نور ملے گا۔ اور جس کا دل ٹیڑھا ہو گیا، وہ اللہ کے ذکر سے دور ہے، فرمایا وہ گمراہ ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو گمراہی سے دور فرمائیں، محفوظ فرمائیں۔ آگے قرآن کا ذکر کیا، اللہ نزل احسن الکتاب، اللہ نے بہترین کتاب تمہیں دی۔ یہ ایسی بہترین کتاب ہے، متشابہن ملتی جلتی ہے، اس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، قصے ملتے جلتے ہیں، احکام ملتے جلتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جب پڑھی جاتی ہے تو وہ لوگ جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کے چمڑے نرم ہو جاتے ہیں اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 3 نشانیاں بیان کی۔ ایسی کتاب ہے پرتاثیر کہ ایمان والوں کے سامنے جب پڑھی جاتی ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، چمڑے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، دل اللہ کی یاد کی طرف لگ جاتے ہیں۔ اور یہ ہدایت کی نشانی ہے، اللہ یہدی بہ من یشاء، جس کی یہ کیفیت ہو وہ خوش ہو جائے اسے اللہ نے ہدایت دے دی، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ پارے کے آخر میں ایک مثال بیان کی اللہ نے مشرک کی اور موحد کی۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ ایک شخص ایسا ہے، ایک غلام ایسا ہے، اس کے کئی مالک ہیں۔ اب اس کے لیے کتنی مشکل ہوگی کہ جس کے کئی مالکوں، مثال کے طور پر آج کل غلام تو کوئی نہیں، نوکر ہیں، ایک نوکر کے 10 باس ہیں، تو وہ کتنا مشکل میں ہوگا۔ ایک کہتا ہے اے ادھر آ، وہ کہتا ہے نہیں تو میرے پاس آ، تیسرا کہتا ہے پہلے میرا کام کر، اور چوتھا کہتا ہے کہ نہیں تو یہ کام نہ کر فلاں کام کر۔ کس کس کو راضی رکھے گا؟ کس کس کو خوش کرے گا؟ ایک غلام ایسا ہے کہ جس کے بہت سے مالک ہیں، اور ایک غلام ایسا ہے جس کا ایک مالک ہے، سلم لرجل۔ فرمایا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہو سکتے ہیں برابر؟ نہیں۔ فرمایا اگر تم ایک اللہ کو مانتے ہو اور ایک اللہ کو معبود جانتے ہو اور اسی کی عبادت کرتے ہو اور اسی کے آگے جھکتے ہو تو تمہاری مثال اس غلام کی ہے جس کا ایک آقا ہے، تمہارا بھی ایک ہے، اور جو بہت سی جگہوں پہ جا کے جھکتا ہے، بہت سو سے مانگتا ہے، جو شرک کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے، اس کے بہت سے آقا ہیں، اس کے بہت سے معبود ہیں، یہ کسی کو خوش نہیں رکھ سکتا، کوئی اس سے خوش نہیں رہ سکتا، یہ رب کو راضی نہیں رکھ سکتا۔ اور جو موحد ہے وہ رب کو آسانی سے راضی کر لیتا ہے۔ الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون۔ تمہیں بات سمجھ میں آ گئی؟ الحمدللہ۔ اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر فرمایا آپ میرے نبی جب توحید کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ سے لڑتے ہیں۔ حضور جب توحید کی بات کرتے تھے تو یہ تو بتوں کے پجاری تھے، مکہ کے کافر جھگڑتے تھے، شور کرتے تھے، لڑتے تھے آ کر۔ یہ موضوع ایسا ہے جب آپ اس کو بیان کرنا شروع کریں گے تو لوگ جھگڑیں گے آپ سے۔ اللہ نے فرمایا جھگڑنے دو، انک میت وانہم میتون۔ میرے نبی آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے، آپ نے بھی وفات پانا ہے، وانہم میتون، یہ بھی مر جائیں گے۔ وہ مر کر کہاں جائیں گے؟ بتاؤ مجھے بتاؤ جلدی سے۔ اللہ کے پاس۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ٹھکانہ بھی، حضور کی مہمانی بھی کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ فرمایا میرے پاس آ رہے ہو،
ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اللہ کے ہاں تمہارا جھگڑا اور فیصلہ ہوگا، لگ پتہ جائے گا موحد سچا ہے یا مشرک سچا ہے، توحید حق ہے یا شرک حق ہے۔ اس آیت میں اطلاع دے دی گئی، میری طرف دھیان رہے آپ کا، اس آیت میں اطلاع دے دی گئی کہ حضور علیہ السلام نے بھی دنیا سے جانا ہے، اطلاع ہے، اور حضور دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے، وفات پا گئے۔ لیکن دیکھو حضور کی موت میں اور عام آدمیوں کی موت میں فرق ہے، نبی اور غیر نبی کی موت برابر نہیں ہوتی۔ اگر حضور کی اور باقی انسانوں کی موت ایک جیسی ہوتی تو ایک ہی صیغے میں اسے ذکر کیا جاتا، الگ الگ موتوں کو ذکر نہ کیا جاتا۔ یہاں حضور کی موت کا ذکر الگ ہے، انک میتون، اور دوسرے لوگوں کی موت کا ذکر الگ ہے، وانہم میتون۔ پھر اتنا کہہ دینا کافی تھا، انکم میتون، تم سب مرنے والے ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ حضور کی موت بھی اعلیٰ، حضور کی حیات بھی اعلیٰ، اور دوسری بات اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، چلے گئے، لیکن وفات کے بعد اہل سنت والجماعت کہتے ہیں ہر آدمی کی روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نیک کو قبر میں ثواب ہوتا ہے، بد کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا آپ کے جسم مبارک سے یہ تعلق بہت زیادہ مضبوط ہے، اس لیے حضور اور سارے نبی اپنی قبروں میں حیات ہیں۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا میری قبر پر آ کر درود پڑھو، میں سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، اور دور سے درود پڑھو تو تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام۔ ایک حدیث، من صلی علی عند قبری فسمعتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، جس نے میری قبر پہ درود پڑھا میں سنوں گا، دور سے پڑھا مجھے پہنچایا جائے گا۔ الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، نبی قبروں میں زندہ ہیں، مزے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، فرض نہیں ہے، مزے کے لیے وہ قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء، 24واں پارہ شروع ہو رہا ہے، فرمایا جو اللہ کو جھٹلاتا ہے اور سچ کی تکذیب کرتا ہے اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی توحید کا انکار کرنا، حضور کا انکار کرنا ظلم ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آگے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ ذات میرے نبی کی جو سچ لائی، حضور سچ لائے ہیں، سب سے بڑا سچ وحی کا علم ہے، سب سے بڑا سچ قرآن ہے، سب سے بڑا سچ نبی کا فرمان ہے، سب سے بڑا سچ نبی کی سنت ہے، سب سے بڑا سچ شریعت ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ سچ قرآن اور سنت ہے، قرآن اور سنت کے مقابلے میں اگر کوئی چیز پیش ہوگی ہم کہیں گے جھوٹ ہے، حتیٰ کہ تاریخ بھی جھوٹ ہے قرآن اور سنت کے مقابلے میں، ہم نہیں مانتے۔ قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق، حضور سچ لائے، تو جو سچ لائی ذات حضور کی وہ بھی مومن، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی، کلمہ پڑھا، اللہ کہتے ہیں اولئک هم المتقون، وہ بھی متقین، وہ بھی مومن، حضور بھی تقوی والے۔ لیکن آپ کا تقوی اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، تقوی کے مراتب ہیں، اور جس نے تصدیق کی وہ بھی تقوی والے، اور سب سے زیادہ تصدیق ابو بکر نے کی، تو اس آیت نے ابو بکر کو بھی متقی کہا، فرمایا ابو بکر سب سے بڑے تقوی والے امت میں۔ پھر فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا، حضور جب توحید کی بات کرتے تھے تو دھمکیاں آتی تھیں، قتل کر دیں گے، مار دیں گے، نکال دیں گے، بے عزت کر دیں گے، گرفتار کر لیں گے، یہی دھمکیاں ہوتی ہیں نا۔ جواب آیا اللہ کی طرف سے الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ اپنے بندے کو کافی ہے، اللہ اپنے بندے محمد مصطفیٰ احمد مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ہے۔
کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرے حبیب کا. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِي, اور یہ غیر اللہ سے ڈراتے ہیں میرے حبیب کو. میرے حبیب کو غیر اللہ سے کوئی کچھ نہیں پہنچا سکتا نقصان. مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. اور پھر کچھ آیتوں کے بعد پھر فرمایا قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. میرے نبی یہ آپ کا نہیں بگاڑ سکتے کچھ, جرت اور بہادری سے کام کرتے رہیں. یہ تبلیغ کے آداب سکھائے اللہ نے. مبلغ کسی کی دھمکی میں نہ آئے, دین کا کام کرنے والا کسی کی دھمکی میں نہ آئے, کام میں لگے رہو, اللہ بچانے والے ہیں. اور میرے نبی آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ, مجھے اللہ کافی ہے. اسی پہ توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں, بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں. اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا اور موت کو سمجھایا کہ موت کیا ہے. فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. جب سوتے ہو, سوتے میں بھی اللہ تمہاری روح نکال لیتے ہیں. توجہ رہے, سوتے ہو تو سوتے میں بھی اللہ, بولو بولو اونچا بولو ذرا, روح نکال دیتے ہیں. اور جب مرتے ہو تو اللہ تب بھی روح نکال لیتے ہیں. لیکن دو فرق ہیں. پہلا فرق تو وہ ہے جو قرآن نے خود بیان کیا, جب مرتے ہو تو اللہ روح نکالتے ہیں لیکن اس روح کو پھر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. یہ عالم دنیا میں روح واپس نہیں آتی, لیکن جب سوتے ہو اس وقت بھی روح نکال لیتے ہیں, لیکن اس روح کو بیداری, جب بیدار ہوتے ہو اللہ واپس بھیج دیتے ہیں, ایک وقت مقرر تک واپس بھیج دیتے ہیں. روح مرتے میں بھی نکل جاتی ہے, روح سوتے میں بھی نکل جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں نیند موت کی بہن ہے, نیند موت کی بہن ہے. مرتے ہو تو روح نکل گئی, لیکن رب نے دنیا میں روک لی. اب یہ عالم دنیا میں واپس نہیں آئے گی, اب یہ عالم برزخ میں بھی آ سکتی ہے, عالم آخرت میں بھی آئے گی, عالم دنیا میں یہ نہیں آئے گی. اور جب مرتے ہو تو روح نکل جاتی ہے. دیکھتے نہیں ہو, یہاں سوئے ہوئے ہوتے ہو معتکفین حضرات, خواب دیکھ رہے ہوتے ہو, گھر گئے ہوئے ہو, دکان پہ بیٹھے ہوئے ہو, یہ تمہاری روح پھر رہی ہوتی ہیں. بعض خواب دیکھتے ہیں ہم بیت اللہ کا حج کر رہے ہیں, ہم طواف کر رہے ہیں, ہم حضور کے روضے کے سامنے کھڑے ہیں, اب عرفات جا رہے ہیں, اب مینا جا رہے ہیں. یا دیکھتے ہو کہ میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہوں, یہ تمہاری روح دوڑ رہی ہے, یہ تمہاری روح چل پھر رہی ہے, سیر کر رہی ہے. فرمایا جو رب نیند کے وقت تمہاری روح نکالتا ہے وہی موت کے وقت تمہاری روح نکالے گا. پھر آج روح واپس آ گئی تو شکر کرو, ایک وقت آئے گا کہ روح واپس نہیں آئے گی. اس لیے حضور نے فرمایا جب نیند سے اٹھو تو پڑھا کرو الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. یہ سو کے اٹھنے کی دعا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مرنے کے بعد پھر مجھے زندہ کر دیا. یہ کون سی موت ہے, یہ کون سی زندگی ہے؟ یہی زندگی ہے. موت یہ نیند ہے. یا اللہ تو نے مرنے کے بعد پھر مجھے زندہ کر دیا اور تیرے پاس ہی پھر مجھے جانا ہے, الیہ النشور, تیرے پاس ہی مجھے جانا ہے. تو مسئلہ تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ مرتے ہوئے روح واپس نہیں آئی دنیا میں, لیکن میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. آخرت میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی تو اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. ایسے قبر میں جانے کے بعد بھی روح واپس آتی ہے. حضور فرماتے ہیں تعاد روحہ الی جسدہ, یہ روح واپس آتی ہے, فرشتہ اٹھا کے بٹھاتا ہے, پھر پوچھتا ہے من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ من نبیو کا, تیرا نبی کون ہے؟ ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے؟ ما تقول فی ھذا الرجل, میرے محمد عربی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ یہ سوال جواب قبر میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ منکر نکیر کا سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ روح کو واپس کرتے ہیں, لیکن دنیا میں نہیں آئے گی, برزخ میں آئے گی یا آخرت میں آئے گی. دوسرا فرق یہ ہے کہ روح جب سوتے ہو نکال لی جاتی ہے, لیکن اس روح کے اثرات, اس روح کے اثرات تین طرح کے باقی رہتے ہیں.
3 طرح کے اثرات باقی رہتے ہیں. تمہاری نبض چلتی ہے، تمہارا خون دوڑتا ہے، تمہارا کھانا ہضم ہوتا ہے، اور تمہارا احساس بھی کام کر رہا ہوتا ہے، تمہیں احساس بھی ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر خواب دیکھو، خواب کے اندر آپ کو کوئی مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، سانپ کاٹ رہا ہے، تو آپ کو درد بھی ہو رہا ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ رو بھی رہے ہوتے ہیں، نیند کے اندر رو بھی رہے ہوتے ہیں، یہ احساس بھی موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ روح تو نہیں ہے سوتے میں، لیکن نبض چل رہی ہے، کھانا ہضم ہو رہا ہے، خون دوڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھ احساس بھی تمہیں ہو رہا ہے. لیکن جب مر جاتے ہو پھر بھی روح نکال لی جاتی ہے. اب بھی روح کا تعلق جسم سے ہوتا ہے، لیکن نہ نبض چل رہی ہے، نہ کھانا ہضم ہو رہا ہے، نہ خون دوڑ رہا ہے. اب صرف ایک تعلق باقی ہے، اور وہ احساس ہے. احساس ہو رہا ہے، نیک ہو تو پھر اللہ کی طرف سے جزا کا احساس ہو رہا ہے، کوئی بد ہے تو اللہ کی طرف سے سزا کا احساس ہو رہا ہے. اللہ نے یہ اپنی قدرت بیان کر دی، فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اس میں فکر کرنے والی قوم کے لیے فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں. پھر مشرکین کی ایک چال کو بیان کیا. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. مشرک کے سامنے صرف اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی توحید کا ذکر کرو، اللہ کی صفات کا ذکر کرو، اس کا دل مرجھا جاتا ہے، تنگ دل ہوتا ہے. اور مشرک کے سامنے جب اللہ کے ساتھ غیر اللہ کا بھی ذکر کرو، اذا ذکر الذین من دونہ اذا ہم یستبشرون، تو بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں. آج کل بھی اس کا آپ تجربہ کریں. کچھ جاہل قسم کے لوگ ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر آپ اللہ کی توحید بیان کریں، انہیں تکلیف ہوگی. آپ کہیں بھئی سجدے کے لائق ایک ہے، عبادت کے لائق ایک ہے، نظر و نیاز کے لائق ایک ہے، پکار کے لائق ایک ہے، اسی کو پکارو. تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی لقب بھی دے دیں، اوے وہابی ہے، ان کو تکلیف ہوتی. اور اگر ساتھ کبھی آپ اللہ کی تعریف بھی کریں اور ساتھ کچھ پیروں فقیروں کے قصے کہانیاں اور سچی جھوٹی کرامتیں بھی بیان کرنا شروع کر دیں، کہیں گے واہ 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 واہ، ایسے زمین سے اٹھاتے ہیں اوپر تک لے، واہ 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 واہ. اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ جو کرامت بیان کی جا رہی ہے وہ قرآن اور سنت کے خلاف تو نہیں ہے. اب ایک مولوی صاحب کی میں نے تقریر سنی، وہ کرامت بیان کر رہے ہیں، پیران پیر، دستگیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی، سارے کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ. کہتے ہیں جی وہ ایک مائی آئی جو پیران پیر کو روز دیکھ لیتا تھا، بس اس دن پھر اس کی روح نہیں نکلتی تھی. تو ایک مائی اپنے بچے کو لے کے آئی پیران پیر کی خدمت میں، اور پیران پیر کی اس نے زیارت کی، لیکن ملک الموت آیا اور اس نے روح قبض کر لی. جی روح قبض ہو گئی. تو مائی شکایت لے کے آئی پیران پیر کے پاس، پیران پیر دستگیر، یہ دیکھو آج آپ کی زیارت کے لیے بھی آیا تھا میرا بچہ، پھر بھی ملک الموت روح قبض کر گیا ہے. تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے یوں ہاتھ مارا اور ملک الموت سے روحوں کی تھیلی چھینی، اور جتنی روحیں تھیں ساری چھوڑ دیں، جتنے لوگ مر گئے تھے سارے زندہ ہو گئے. اگلے کہتے ہیں واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثی، لا حول ولا قوت الا باللہ. تم بتاؤ، مجھے بتاؤ کہ کیا اللہ کے نظام میں کوئی دخل دے سکتا ہے؟ کیا اللہ کے کسی نبی نے ایسا کیا؟ اس لیے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. کہہ دیجئے میرے حبیب، اللہ، اے اللہ، آپ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے ہیں، غیب کا علم بھی آپ کے پاس ہے، حاضر کا علم بھی آپ کے پاس ہے. آپ بندوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کریں گے. حضور علیہ السلام تہجد کے وقت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور آپ یوں فرماتے تھے اللہم رب جبرائیل و میکائیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ.
اہدنی لما اختلف فیہ، آپ یوں دعا فرمایا کرتے تھے. تو یہ تہجد کی دعا ہے، یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور میرے اور ان لوگوں کے درمیان جو مجھ سے جھگڑ رہے ہیں فیصلہ فرما. اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمت اور امید ہمیں دلائی. کہتے ہیں قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ ہے جو میں بھی پڑھ رہا ہوں. سب سے زیادہ بندوں کے لیے خوشخبری دینے والی اور امید دلانے والی آیت. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. بہت سے لوگ تھے جب مکہ فتح ہو گیا نا، اب انہیں جھجک تھی مسلمان ہونے میں. وہ سوچنے لگے اتنے تو جرائم کیے ہیں، حضور کو اتنا تو ستایا ہے، اتنا تو شرک کیا ہے، لوگوں کے صحابہ کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے، انہیں قتل کیا اور اسلام کو طرح طرح سے نقصان پہنچایا، اتنے ہمارے جرائم، بھلا ہماری بھی معافی ہو سکتی ہے، ہمارا بھی بھلا اسلام قبول ہو سکتا ہے. یہ ان کے دل میں بات تھی. اللہ نے یہ آیت اتاری اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اللہ نے، یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ نے یہ امید رکھ دی. فرمایا او میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا گناہوں کے ساتھ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ سارے گناہوں کو بخش دینے والے ہیں، وہ بخش دینے والے ہیں، رحم کرنے والے. لہذا کوئی کتنا گناہ گار ہے، کوئی کتنا ظالم ہے، کوئی کتنا کافر ہے، کوئی کتنا مشرک ہے، این درگاہ ما درگاہ نا امیدی نیست. یہ ایسا دروازہ ہے جس میں نا امیدی نہیں ہے. گر 100 بار توبہ شکستی باز آ، 100 بار بھی توبہ کر کے توڑ چکے ہو پھر بھی اس کے دروازے پر واپس آ جاؤ. پھر فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اپنے رب سے تعلق جوڑو، اسی کے فرما بردار بنو عذاب کے آنے سے پہلے پہلے. اگر عذاب آ گیا تو پھر مدد نہیں ہوگی، عذاب کو روکنا ہے تو پھر اپنے اللہ سے تعلق بنا لو. اگلے رکوع کے اندر پھر فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. حضور کو کہتے تھے آؤ مل جل کر گزارا کریں، تم تھوڑا ہمارے دین پر آ جاؤ، ہم تھوڑا سا تمہارے دین پہ آ جاتے، کچھ ہمارے خداؤں کا تم احترام شروع کر دو، کچھ ہم تمہارے طریقے پہ آ جاتے ہیں، امن کے ساتھ رہیں گے. اللہ نے فرمایا میرے نبی ان سے کہہ دو، قل اعلان کر دو افغیر اللہ تأمرونی، مجھے غیر اللہ کے بارے میں حکم کرتے ہو، مجھے حکم کرتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں. اور جاہلو، میں اللہ کو چھوڑ کر لات کی، منات کی، عزا کی بتوں کا پجاری بنوں، یہ جہالت کی انتہا ہے. او جاہلو، مجھے غیر اللہ کی پوجا پر مت لگانے کی دعوت دو، لگنے کی دعوت دو. کیوں؟ 1,24,000 نبیوں کی مشترکہ وحی ہے، ہر نبی پر اللہ کی یہ وحی اتری، ہر نبی کو اللہ نے شرک سے یہ ڈرایا اور فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ پر بھی، پچھلے ہر نبی پر بھی ہم نے یہ وحی کی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر کسی نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو زندگی کی ساری نیکیاں میں برباد کر دوں گا. اگر ایک لمحہ بھی کسی نے شرک کیا، پچھلی نمازیں ضائع، روزے ضائع، حج ضائع، زکوٰۃ ضائع، حتیٰ کہ شرک کرنے کے ساتھ، کفر کرنے کے ساتھ بیوی سے نکاح ٹوٹ گیا، مرتد ہو گیا، عمل برباد ہو گئے. لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ غیر اللہ کی پوجا ہو. اور پھر خسارہ بھی ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. مجھے تو وہی ہے بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، اللہ ہی کی میں عبادت کروں گا. اللہ کہتے ہیں اللہ ہی کی پوجا کرو اور شاکرین میں سے ہو جاؤ. اس آخری رکوع میں جہنمیوں اور جنتیوں
دونوں کے انجام کو بیان کیا۔ آج میں آرام سے درس دے رہا ہوں چونکہ 23ویں کی شب ہے، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جب قرآن کریم پڑھتے ہو اور قرآن کریم کا درس ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اترتی ہے، اللہ کی رحمت اترتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں کے نیچے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ اس مجلس کا آسمانوں پر ذکر فرماتے ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے آج لیلۃ القدر ہو۔ فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافروں کا انجام یہ ہوگا کہ جہنم کو جیل سمجھو، جیسے جیل کا پھاٹک ہوتا ہے، اس کا پھاٹک بند ہوگا، کافروں کو گروہ در گروہ بنا کر ہانکا جائے گا، ہانکا جائے گا جیسے جانوروں کو ہانکا جائے گا، چلو چلو چلو، پیچھے سے ڈنڈے پڑ رہے ہیں فرشتوں کے اور کافر آگے آگے دوڑ رہے ہیں، جہنم کے پھاٹک کے پاس آئیں گے، فتحت ابوابها، اب پھاٹک کھل جائے گا، جہنم میں گھسیڑ دیے جائیں گے، جہنم میں گھسڑ گئے، قال لهم خزنتها، اب جہنم کا دروغہ کہہ رہا ہے الم یاتکم رسل منکم، رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے تھے، تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے، نہیں آئے تھے، بات کیوں نہیں مانی؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے رسول تو آئے تھے لیکن بس ہماری بدبختی، ہم پر عذاب ثابت ہو گیا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اعلان ہوگا جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، اب ہمیشہ ہمیشہ تم نے جہنم میں رہنا ہے، اب جہنم سے نکلنا ہی۔ دوسری طرف اہل ایمان ہیں، تقوی والے ہیں، نماز روزے والے ہیں، یہ خوش نصیب انشاءاللہ اعتکاف والے ہوں گے، ان کو لایا جائے گا اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ، جنت کے دروازے پہ لایا جائے گا پروٹوکول کے ساتھ۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، جنتیوں کو بھی گروہوں کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں لایا جائے گا پروٹوکول کے ساتھ، پہلے سے دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کے پہلے سے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، جنت کا فرشتہ جنتیوں کو سلامی دے گا، سلام علیکم، وہ کہے گا تم پر سلامتی، طبتم، بہت اچھے رہو تم، اب جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو، جنتی بھی خوش ہو جائیں گے۔ قالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، جنتی کہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے، وہ جو وعدے ہم تیرے سنتے تھے، ہمیں تیرے نبی، ہمیں تیری کتاب وعدے بتاتی تھی جنت کے، علماء وعدے بتاتے تھے جنت کے، وہ سچے ہو گئے۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہمیں آپ نے جنت کا مالک بنا دیا، اب مزے کی زندگی ہے، جہاں چاہتے ہیں جنت میں رہتے ہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، واہ واہ کیا ہی اجر ہے روزے داروں کا، واہ واہ کیا ہی اجر ہے اعتکاف والوں کا، واہ واہ کیا ہی اجر ہے تہجد گزاروں کا، واہ واہ کیا ہی اجر ہے نیک اعمال کرنے والوں کا، یہ جنتی کہیں گے۔ پھر اس دن کا ایک حال یہ بھی بیان کیا قیامت کا، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کے فرشتے اللہ کے عرش کے کو گھیرے ہوئے ہوں گے چاروں جانب سے، اللہ جلال میں ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ فَوْقَهُمْ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتوں نے اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اتنے طاقتور فرشتے ہیں، اتنے طاقتور فرشتے ہیں، اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ اگر ان کا پاؤں تحت الثری میں ہو تو کندھے پر عرش معلی ہے، اتنے بڑے فرشتے۔ 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، باقی فرشتے عرش کے ارد گرد، جیسے بیت اللہ کے ارد گرد تم طواف کرتے ہو، وہ اللہ کے عرش کے ارد گرد،
اور وہ کہہ رہے ہیں آپ بھی کہو سبحان اللہ، یسبحون بحمدہم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں۔ وقضی بینہم بالحق، اللہ اپنے عرش پر فیصلے کر دیں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، قصہ ختم ہو جائے گا۔ وقیل الحمدللہ رب العالمین، کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، قضیہ ختم ہو گیا، فیصلہ ہو گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اور بعد کے ایک زمانے تک کہتے ہیں کہ بیت اللہ میں ایک طرف جماعت ہوتی تھی بس، جیسے ہم ایک طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن رش بہت ہونے لگا، جگہ کی تنگی بہت ہونے لگی، تو اموی خلیفہ تھا ایک بنو امیہ کے دور میں، خالد، اس نے اس آیت سے استدلال کیا کہ اللہ کے فرشتے روز محشر اللہ کے عرش کے چاروں طرف ہوں گے، تو ہم کیوں نہ بیت اللہ کے چاروں طرف نماز پڑھیں۔ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، تو پھر چاروں طرف، بیت اللہ کے چاروں طرف تب سے نماز شروع ہوئی۔ اب اللہ مجھے آپ کو بار بار لے جائے، اور اب کی بار ضرور لے جائے، آمین کہو۔ اب کی بار جاؤ گے تو دیکھو گے اب امام ایک طرف کھڑا ہوتا ہے لیکن مقتدی چاروں طرف ہوتے ہیں، بیت اللہ کے چاروں طرف ہوتے ہیں۔ اسی آیت سے استدلال میں سورہ زمر ختم ہوئی، اب سورہ مومن ہے، اور یہاں ایک پتے کی بات سمجھ لو، آپ کو بڑا علم ملے گا انشاءاللہ قرآن سے۔ یہ اب قرآن کریم کی وہ صورتیں شروع ہو رہی ہیں جن کے شروع میں حامیم ہے۔ یہ 7 صورتیں ہیں اکٹھی یکے بعد دیگرے، جن کے شروع میں حامیم ہے۔ یہ سورہ مومن ہے، پھر سورہ حامیم سجدہ ہے، پھر سورہ شورا ہے، پھر سورہ زخرف ہے، پھر سورۃ الدخان ہے، پھر سورۃ الجاسیہ ہے، پھر سورۃ الاحقاف ہے۔ ان 7 صورتوں میں لگی، سب صورتوں میں کچھ چیزیں مشترک ہیں۔ ایک تو سب کے شروع میں حامیم ہے، اس لیے ان صورتوں کو کہتے ہیں حوامیم سبعہ، یہ 7 حامیم ہیں۔ اور یہ جو حامیم ہے، کہتے ہیں حامیم پڑھو اور ساتھ کہو حامیم لا ینصرون، تو دشمن پر فتح ملتی۔ کہتے ہیں ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید یہ جملے پڑھے تھے، حامیم لا ینصرون، کافروں سے بچاؤ کے لیے۔ تو اب اگر کوئی مشکل وقت میں دشمن سے بچاؤ کے لیے حامیم لا ینصرون پڑھے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو چند چیزیں مشترک ہیں جو میں بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، سب صورتوں کے شروع میں حامیم ہے۔ نمبر 2، ساری مکی صورتیں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان سب صورتوں میں حامیم کے بعد قرآن کا ذکر ہے، قرآن کی فضیلت کا ذکر ہے۔ نمبر 4، ان سب صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، 7 کے 7 صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ نمبر 4، ان میں سے 4 صورتوں میں دین کے اندر تفرقے کے خطرے کو بیان کیا گیا کہ تمہارا دین خراب ہوگا اگر تفرقہ ڈالو گے۔ نمبر 5، نبوت اور رسالت کا بیان ہے ان صورتوں کے اندر۔ تو یہ مشترکہ مضامین ہیں، اور ان 7 صورتوں میں توحید کا بیان، اللہ نے اپنی وحدانیت کا بیان کیا۔ یہ جو پہلی صورت ہے اس کا نام ہے سورۃ المؤمن، اس کو آل مومن بھی کہتے ہیں، غافر بھی کہتے ہیں۔ غافر اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت کی دوسری آیت میں غافری ذنب ہے، وہ گناہ کو بخشنے والا ہے۔ مومن اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت میں اس مومن کا ذکر ہے جو فرعون کے خاندان سے تھا اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اور موسیٰ کا وفادار صحابی تھا۔ اس سورت میں بطور خاص اس کا ذکر ہے۔
تو اس لیے سورت کا نام سورہ مومن۔ اس سے پچھلی سورت میں اللہ نے عبادت میں اخلاص کا ذکر کیا، جیسے میں بارہا آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ اس سورت میں اللہ کہتے ہیں سورہ مومن میں فرمایا پکار میں بھی اخلاص پیدا کرو، عبادت بھی خالص اللہ کے لیے، اور کہو پکار بھی خالص، دعا بھی خالص، غیر اللہ کو نہیں پکارنا، اللہ کو پکارنا۔ یہ سورت ہمیں یہ سمجھا رہی ہے۔ دوسرا، اللہ کی طرف دعوت کی اہمیت بتلا رہی ہے۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اور دعوت دین کے مختلف اسلوب بتا رہی۔ ایک طریقہ دعوت دین کا، دین کی طرف بلانے کا، وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اختیار کیا۔ ایک طریقہ دین کی طرف دعوت دینے کا وہ ہے جو فرعون کے رشتہ دار، فرعون کے آدمی نے چھپ کر کلمہ پڑھا موسیٰ علیہ السلام کا، اور دین کی طرف لوگوں کو بلایا۔ 2 رکوعوں پر، تقریباً 2 رکوعوں پر اس کی دعوت مشتمل ہے، اس صورت کے اندر آ رہی ہے۔ اسی طرح اللہ کی نعمتوں کا بھی بیان ہے۔ تو بڑی دلچسپ باتیں ہیں اس صورت کے اندر، مزہ آ رہا ہے، قرآن سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ جب قرآن کا درس شروع ہوتا ہے نا، یہ شیطان خراب کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ آپ کو قرآن سے دور کرے، اس لیے وہ کبھی کوئی تقاضا، کبھی نیند، کبھی کوئی کیفیت، کبھی کوئی کیفیت، لیکن جم کر بیٹھو گے تو انشاءاللہ قرآن دلوں میں اترے گا، ایسا مزہ آئے گا کہ یہ زندگی کے آپ کے یادگار دن بن جائیں۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ میں نے کہا 7 صورتوں میں حامیم ہے، 7 صورتوں میں حامیم کے بعد قرآن کا ذکر ہے۔ غافر الذنب، اللہ گناہوں کو بخشنے والے ہیں۔ قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ شدید العقاب، سخت عذاب والے ہیں۔ ذی الطول، وسعت اور طاقت والے ہیں۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الیہ المصیر، اسی کی طرف ٹھکانہ ہے، انجام اسی کی جانب ہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، وہ جب یہ آیت پڑھتے تھے تو یوں دعا کرتے تھے، یا غافر الذنب یا قابل التوب، اے گناہوں کو بخشنے والے، اے توبہ کو قبول کرنے والے، یا غافر الذنب اغفر لی، اے گناہوں کو بخشنے والے مجھے معاف کر، یا قابل التوب اقبل توبتی، او توبہ کو قبول کرنے والے رب میری توبہ کو قبول فرما، یا شدید العقاب لا تعاقبنی، اے سخت عذاب والے مجھے عذاب نہ دینا، مجھے عذاب نہ دینا، یا ذی الطول، یا ذی الطول، او قدرت والے، وسعت والے مجھے وسعت عطا فرما۔ تو یوں دعا فرمایا کرتے تھے، اور یوں ہی دعا کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا ایک بندے کے بارے میں، وہ حضرت عمر کے پاس آتا جاتا تھا، تو بتایا گیا وہ تو شرابی بن گیا ہے، اس کو شراب کی فرصت ہی نہیں، شراب پیتا ہے۔ اب دیکھو دعوت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، حضرت عمر نے بندہ بھیجا اس کے پاس اور اسے خط لکھا، اور یہ آیت لکھی، غافر ذنبی قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر۔ ساتھ فرمایا کہ اس کو یہ خط تب دینا جب وہ ہوش میں ہو، نشے کی حالت میں میرا خط اس کو نہ دینا۔ وہ ہوش میں آیا تو اس کو یہ خط دیا گیا، جب اس کو یہ خط دیا تو اس نے خط پڑھا تو غافر الذنب، تو اس نے کہا کہ آج کے بعد میری شراب سے توبہ۔ حضرت عمر مجھے سمجھا رہے ہیں کہ غافر الذنب، شراب پینا گناہ ہے، اللہ گناہ کو معاف کرنے والے ہیں۔ قابل التوب، وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، اور سخت عذاب والے ہیں۔ مجھے یہ بتایا ہے کہ میں توبہ کروں میرا گناہ بخشا جائے گا، توبہ قبول ہوگی، ورنہ اللہ مجھے پکڑ لیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو واپس پیغام ملا کہ وہ اس طرح کہہ رہا ہے، تو حضرت عمر بہت خوش ہوئے، فرمایا کہ یہ دین کے قریب کرنے کا طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے او شرابی شراب چھوڑ دے، تو اس نے شراب چھوڑنا ہے؟
وہ تو اور جمے گا. تو یہ دعوت کا ایک انداز ہے, دین کی طرف بلانے کا ایک انداز ہے. اس کے بعد فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. یہ آپ کے لیے میرے لیے اور خوشخبری. ابھی آپ نے پچھلی صورت میں پڑھا تھا کہ اللہ کے مقرب فرشتے اللہ کے عرش کے ارد گرد اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. یہاں ایک بات اور بیان فرمایا اللہ کے مقرب فرشتے اور عرش کے اٹھانے والے فرشتے قیامت کے دن اور ویسے اللہ کے عرش کے ارد گرد ہوتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں, تحمید بھی کرتے ہیں, ایمان بھی لاتے ہیں. اور ان کی ایک ڈیوٹی اور بھی ہے, وہ ایمان اور توبہ والوں سے محبت بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں ان فرشتوں کو سب سے زیادہ محبت مومن تائب بندوں سے ہے اور وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ان کی ڈیوٹی ہے تم ایمان والوں کے لیے دعا کرو. اور وہ کہتے ہیں فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک, یا اللہ جو بندے تیرے کلمہ پڑھنے والے اور توبہ کرنے والے ہیں انہیں معاف کر دے, جو تیرے راستے پہ چلنے والے ہیں تو انہیں معاف کر دے. وقہم عذاب الجحیم, انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. آج ہماری خواہش ہوتی ہے کسی بزرگ سے دعا کروائیں, پیر و مرشد سے دعا کروائیں, کسی اللہ والے سے دعا کروائیں. ارے میاں ایمان والے اور اعمال والے اتنے خوش نصیب ہیں, اللہ کے عرش کے پاس تمہارے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. اللہ کے عرش کے پاس, ایک ہے مسجد میں, ایک ہے بیت اللہ میں دعاؤں کا ہونا, حضور کے روزے پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ سے کی جائیں, دعاؤں کا ہونا, اور ایک ہے اللہ کے عرش کے پاس. اللہ کے عرش کی خدمت کرتے ہوئے فرشتے دعا کریں. یہ اعزاز کلمے والوں کو ہے, توبہ کرنے والوں کو ہے. یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ انہیں تو جنت عطا کر اور ان کو عذاب جہنم سے بچا. پھر صرف اتنی نہیں, کتنی مزے کی رات ہے آج اور کتنی مزے کی خوشخبری قرآن سے آپ کو سنا رہا ہوں, خوش ہو جاؤ. ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم, وہ کہتے ہیں اللہ ان کو بھی جنت دے, ان کو بھی جنت دے جو مومن ہیں تائب ہیں. دوسرا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم, اکیلے یہ جنت میں نہ رہیں, ان کے ماں باپ کو بھی جنت میں ان کے ساتھ اکٹھا کر دے, ان کی بیویوں کو بھی جنت میں ان کے ساتھ اکٹھا کر دے, اور ان کی اولادوں کو بھی جنت میں ان کے ساتھ بولو اکٹھا کر دے. آہا, پورا خاندان تمہارا جنت میں تمہارے ساتھ جمع کروا دیتے ہیں ایک مومن کی برکت سے جو توبہ والا ہے. خاندان کا ایک مومن جو توبہ والا ہے, بشرطے کہ ماں باپ اولاد بیوی ہوں ایمان والے. کہتے ہیں کہ ایک جنتی کو اللہ جنت میں بھیجیں گے, وہ کہے گا یا اللہ میں جنت میں اکیلا رہوں, میں نے تو اعمال اس لیے کیے تھے کہ میرے سارے خاندان کا فائدہ ہو, میں نے تو سب کے لیے اعمال کیے تھے. اللہ فرمائیں گے اس کے سارے خاندان کو جنت میں بھیج دو, نیک بنو, نیکی پھیلاؤ, اولادوں کو بھی نیک بناؤ, گھر والوں کو بھی نیک بناؤ. جو چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہی ہوں گی رب معاف کر کے جنت میں تمہیں اکٹھے کر دیں گے. پھر یہ بھی دعا کرتے ہیں وقہم السیئات, یا اللہ دنیا میں ان کو گناہوں سے بچاتا رہے, جس کو تو نے گناہوں سے بچایا اس پر تو نے رحمت کر دی. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں کافروں کا ذکر کیا اور پھر اپنی توحید کے دلائل دیے, اور پھر ساتھ نتیجے کے طور پہ فرمایا فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین, خالص اللہ کو پکارو, کسی اور کو نہ پکارو. ولو کرہ الکافرون, کافروں کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی لیکن تم نے خالص اللہ کو پکارنا. کیوں؟
اللہ کون ہے؟ رفیع الدرجات، اونچے درجوں والا ہے. کوئی اور ہے اونچے درجوں والا؟ بتاؤ. ذو العرش، اللہ کو پکارو، کسی اور کو نہ پکارو، کیونکہ جس کو تم پکار رہے ہو وہ عرش کا مالک ہے. کوئی اور عرش والا ہے؟ تم بتاؤ، کائنات میں کوئی اور عرش والی ذات ہے؟ اس کو پکارو جو عرش والا ہے. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ روح ڈالتا ہے تاکہ ڈرا دے قیامت کے دن سے. یعنی جس پر چاہتا ہے وہی بھیج دیتا ہے تاکہ نبی تمہیں قیامت کے دن سے ڈرا دیں. اس دن سے یوم ہم بارزون، سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان میں سے کوئی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہوگا. اور پھر آواز آئے گی لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی حکومت ہے؟ جواب آئے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی حکومت ہے جو قہار. اللہ کہیں گے این الجبابرہ، اور کہاں ہے دنیا کے ظالم بادشاہ؟ این الملوک، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ کوئی جواب نہیں دے گا. تو پھر اللہ کہیں گے خود للہ الواحد القہار، آج ملک میرا ہے، حکومت میری ہے. پھر آگے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، چھپ کے بھی گناہ نہ کرو، دل میں بھی غلطیوں کے ارادے نہ کرو. اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت بھی جانتے ہیں. ہم ایک دوسرے سے چھپنے کے لیے دوسرے کو آنکھ مار دیتے ہیں، آنکھ سے اشارے کر دیتے ہیں. فرمایا اللہ آنکھوں کی خیانت بھی جانتے ہیں، سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں. اس مضمون کے بیان کرنے کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ نے بیان کیا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات اور معجزات دے کر فرعون، حامان، قارون کی طرف بھیجا. انہوں نے جادوگر ہونے کا الزام لگایا، ظلم کرتے رہے. بالآخر موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کیا. قال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، میں اسے قتل کرتا ہوں، اسے کہو یہ رب کو پکارے. پیچھے سن آئے ہو قتل کا اس نے جواز بنایا قبطی کے قتل کو. دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک نے فریاد کی میری مدد کرو یہ مجھے مار رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مار دیا، وہ مر گیا. فوقدہ موسیٰ فقضى علیہ، غیر اختیاری طور پر وہ مر گیا، قتل ہو گیا. انہوں نے کہا موسیٰ قاتل ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے، ہم اس کو قتل کریں گے. اس کو کہو اس کا خدا بچا سکتا ہے تو اس کو بچا لے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں پہلے تو اللہ سے پناہ مانگی. فرمایا انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس متکبر سے جو قیامت پر ایمان نہیں لاتا. یہ متکبر ہے، یا اللہ مجھے اس سے بچا. سبب یہ بنا قال رجل مؤمن من آل فرعون، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا ایک فرعون کی جماعت کا شخص تھا، فرعون کی آل میں سے تھا، فرعون کے درباریوں میں سے تھا، چھپ کر ایمان لایا تھا. کہتے ہیں یہ موسیٰ کا صحابی ہے، اور ابو بکر میرے آقا کے صحابی ہیں، اور عمر میرے آقا کے صحابی ہیں. ابو بکر نے حضور کا پر ایمان قبول کیا لیکن چھپ چھپ کے نہیں، اعلانیہ کیا. اور عمر نے تو اس طرح ایمان قبول کیا کہ مکہ کے چوک پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ تلوار ہاتھ میں تھی، لوگو خطاب کا بیٹا نبی کا غلام بن چکا ہے، جس نے بیوی بیوہ کرانی ہو، بچے یتیم کرانے ہو تو میرے سامنے آ جائے. تو نبی کے صحابہ کی کیا شان ہے، یہ چھپ کر ایمان لایا تھا. اس نے ایک تو پیغام بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ فوراً نکل جاؤ، یہ تمہیں قتل کرنا چاہتا. موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے مدین چلے گئے. اور دوسرا قوم کو تبلیغ کی. اب اس کی تبلیغ کا، دعوت کا اسلوب دیکھو، اس نے کیسے دعوت دی. اتقتلون رجلا ان یقول رب اللہ، او میری قوم کے لوگوں میری بات سنو. فرعون سے کہتا اور میری بات سنو، ایک آدمی کو تم اس بنیاد پہ قتل کرتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے دلائل لے کے آیا ہے. فرض کرو کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو جھوٹ کا وبال اس پہ پڑے گا،
لیکن اگر وہ سچا ہوا تو وہ جو تمہیں دھمکیاں دیتا ہے عذابوں کی، پھر وہ آ کر رہیں گی، پھر بچ نہیں سکو گے۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، آج تو تم زمین پر حاکم ہو، اگر خدا کا عذاب آ گیا تو پھر کون بچائے گا؟ اس لیے ہوش کرو اور اس بندے کو قتل نہ کرو۔ یہ دعوت کا انداز ہے۔ فرعون جواب میں کہتا ہے میری جو بصیرت ہے میں نے تمہیں وہی کہا ہے، میں تمہیں صحیح بات کر رہا ہوں، قتل کرو اس کو۔ پھر یہ شخص بولا، کیا مقابلہ کر رہا ہے؟ قال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، میری قوم مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے تم پہ عذاب کا ڈر لگ رہا ہے، جیسے قوم عاد پہ آیا، سمود پہ آیا، قوم نوح پہ آیا، بعد والوں پہ آیا۔ میری قوم مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ چیخ و پکار کا دن تم پر نہ آ جائے، جب عذاب کی وجہ سے تم چیخ و پکار کرو گے، اور جب عذاب آئے گا تو پھر کوئی بچا نہیں سکے گا۔ دیکھو یوسف علیہ السلام بھی تمہارے پاس آئے تھے اور وہ چلے گئے تو تم نے کہا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، پھر اللہ نے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا ہے، لہذا جھگڑو نہیں اور ایمان لے آؤ۔ فرعون نے جواب میں کہا حامان محل تیار کر، میں موسیٰ کے خدا کو قتل کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ آپ سن چکے ہیں، پہلے گزر چکا ہے، اس نے محل بھی تیار کروا لیا، بعد روایات کے مطابق فرشتے نے ایک پر مارا، سارا محل زمین بوس ہو گیا۔ فرمایا کہ اس شخص نے پھر تبلیغ میں یہ بھی کہا میری قوم یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، آخرت ٹھہرنے کا گھر ہے، برا عمل کرو گے تو بری جزا ملے گی، اچھا عمل کرو گے تو جنت ملے گی۔ میری قوم سنو، مالی یدعوکم الی النجات، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، وتدعوننی الی النار، تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو۔ اب اس نے ایمان کھول دیا اپنا۔ تدعوننی لاکفر باللہ، تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں کفر کروں، میں شرک کروں، اور میں تمہیں اللہ عزیز و غفار کی طرف بلا رہا ہوں۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، تم مجھے شرک کی طرف بلا رہے ہو، شرک کا نہ دنیا میں کوئی مقام نہ آخرت میں کوئی مقام۔ اور دیکھو میری باتوں کو غور سے سنو، فستذکرون ما اقول لکم، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں ایک وقت آئے گا میری باتوں کو یاد کرو گے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں اس کے بعد اس شخص کو اللہ نے بچا لیا۔ ہوا یہ فرعون نے اس کے بھی قتل کا فیصلہ کیا کہ یہ جو موسیٰ کا صحابی ہے اس کو بھی قتل کر دو۔ اس نے دعوت دی، ڈٹ کے گج وج کے تقریر کی۔ سبحان اللہ، کیا خوب تقریر ہے، ابھی میں نے آپ کو سنائی۔ میں تو یہاں سپیکر میں آن لائن آپ کے مجمع میں سنا رہا ہوں، ایسی تقریر تھوڑی ہوتی ہے۔ تقریر تو اس کی تھی جس نے فرعون کے سامنے کھڑ کے کی، واہ میں صدقے جاؤں، فرعون کے سامنے کھڑ کے تقریر کی، اس کو آنکھوں میں آنکھیں فرعون عام بادشاہ بھی نہیں، ذل اوتاد میخوں والا، اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر تقریر کی۔ ادھر سے قتل کا فیصلہ ہوا، ادھر سے یہ روپوش ہو گیا، پہاڑ پر کسی پہاڑ پر غار پہ چلا گیا، اور ادھر سے پھر کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام لشکر لے کر چل پڑے، اور پیچھے سے فرعون نے تعاقب کیا، موسیٰ دریا پار کر گئے، فرعون غرق ہو گیا، تو یہ مومن کو اللہ نے محفوظ فرما لیا اور یہ واپس آ گئے۔ اللہ نے یوں حفاظت فرمائی، یوں عزت عطا فرمائی۔ اس لیے اگلے رکوع میں اللہ نے فرمایا انا لننصر رسولنا، ہم اپنے رسولوں کی یوں مدد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، رسولوں کی، یہ موسیٰ کی مدد تھی نا، ہم رسولوں کی یوں مدد کرتے ہیں، اور ہم ایمان والوں کی بھی دنیا کی زندگی میں مدد کرتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ یہ سارا واقعہ حضور کو بتلایا، حضور کی امت کو سنایا۔ حاصل اس کا کیا ہے؟ فاصبر ان وعد اللہ حق، تسلی دی۔ حاجی صاحب اگر آج جماعتوں پر پابندی لگ گئی نا، رب کہتا ہے صبر کرو، اللہ کا وعدہ پکا ہے، دین غالب آ کر رہے گا۔ ان حکمرانوں کو
چھلنی میں پانی لے کر ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ ماتم کے جلوسوں سے کرونا نہیں پھیلتا، ان کو اجازت مل گئی، پورے ملک میں ماتمی جلوس نکلے، مجلسوں کی باقاعدہ اجازت، ان سے کرونا نہیں پھیلتا۔ تبلیغی جماعت سے کرونا پھیلتا ہے، اعتکاف سے کرونا پھیلتا ہے، مسجد سے کرونا پھیلتا ہے، مسجدیں بند کر دو، اعتکاف کوئی نہ بیٹھے۔ اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا تھا انگریز کے دور میں، لیکن آج انگریز کے ان پٹھوں پر بھی وہ صادق آ رہا ہے۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانوں میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ رپٹیں لکھی ہوئی ہیں ہماری، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ اب وہ دور آ گیا کہ خدا کا نام لینا جرم بن گیا ہے۔ فرمایا فصبر، صبر کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، واستغفر لذنبک، اپنے گناہ کے لیے، اپنے گناہ، اپنے امت کے گناہ کی میرے نبی معافی مانگیے، حضور تو گناہوں سے پاک۔ یا اس کا معنی یہ ہے اب میرے نبی اپنے درجوں کی بلندی کی دعا کیجئے، وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، سبحان اللہ الحمدللہ کہا کرو، صبح بھی شام بھی، صبح بھی شام بھی سبحان۔ اس لیے میں بارہا آپ سے کہتا رہتا ہوں، دیکھو قرآن بار بار ہمیں یہ وظیفہ بتا رہا ہے، تیسرا کلمہ پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا یہ پڑھ لیا کرو کلمتان حبیبتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے اللہ کو پسند ہیں، زبان پہ ہلکے پھلکے ہیں، اعمال کے ترازو میں وزنی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، پڑھ لو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر فرمایا ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت آ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد اللہ نے دعا کی تلقین کی، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں، تمہاری دعائیں ضائع نہیں جاتی۔ جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، نہ میری عبادت کرتے ہیں نہ مجھ سے دعا کرتے ہیں، ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اگلے رکوع میں توحید کے دلائل ذکر کیے اور نتیجے کے طور پہ فرمایا هو الحی، اللہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے۔ باقی جن کو پکارتے ہو یا مر چکے ہیں یا مر جائیں گے، وہ زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا، ازل سے ہے ابد تک رہے گا۔ معبود بھی وہی ہونا چاہیے نا جس کو کبھی موت نہ آئے، لہذا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اسی کو پکارو، پکار میں بھی اخلاص پیدا کرو، بندگی میں بھی اخلاص پیدا کرو، خالص اسی کو پکارو، دو نمبری نہ کرو، اس میں پکار میں ملاوٹ بھی نہ کرو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ نے جہنم کے کچھ احوال بھی ساتھ ساتھ بیان کیے، چونکہ توحید کے ساتھ قیامت کا ذکر آتا ہے، اور جب قیامت کا ذکر آتا ہے تو ساتھ ساتھ قیامت کے حالات بھی ذکر کیے جاتے ہیں۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور رسولوں کو جھٹلایا ان کا حشر کیا ہوگا، اذا الاغلال فی اعناقہم، گردنوں میں توق ڈالا جائے گا، پٹا، جہنم کے پٹے جہنمیوں کے کافروں کے گردنوں میں ڈالے جائیں گے، والسلاسل، اور زنجیر، پھر زنجیروں سے ان توقوں کو زنجیروں سے باندھا جائے گا، پھر ان زنجیروں سے فرشتے مجرموں کو گھسیٹیں گے، یسحبون فی الحمیم، پہلے گرم پانی کی ٹبکیاں دیں گے، کھولتے ہوئے پانی میں ٹبکیاں دیں گے، پھر دوزخ کے اندر ان کو جھونک دیں گے، پھر کہا جائے گا کہاں ہے تمہارے جھوٹے خدا جن کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ سارے ہم سے دور ہو گئے، ہمیں چھوڑ گئے، پھر مکر جائیں گے، ہم تو ان کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ فرمایا اللہ ایسے ہی کافروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اگلے رکوع میں پھر اللہ تعالیٰ نے آخری رکوع میں
یہ دعوت دی افلم یسیروا فی الارض، زمین میں ذرا چلو دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسے تھا۔ جن لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا اس امت سے طاقت میں زیادہ تھے، دولت میں زیادہ تھے، اقتدار میں زیادہ تھے، زمین کو آباد کرنے کے لحاظ سے یعنی ثقافت میں، تمدن میں تم سے بڑھ کر تھے۔ نہ ان کی ثقافت انہیں بچا سکی، نہ دولت بچا سکی، نہ اقتدار بچا سکا۔ جب ہمارے نبی آئے تو وہ اترائے، جب وہ اترائے تو پھر ہمارے عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ فرمایا جب ہمارا عذاب آیا تو پھر ان کو کسی چیز نے نہ بچایا۔ اللہ کا یہی طریقہ ہے، جھٹلانے والے ہلاک ہوا کرتے۔ یہ سورت حامیم سجدہ آگے شروع ہو رہی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ قرآن کریم کی 41ویں سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ 61 نمبر پر ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالی نے دلائل توحید کو بیان کیا، قیامت کا ذکر کیا، مشرکین کے کچھ شبہات کا جواب دیا، اور توحید کے اور اللہ کے وجود کے بڑے شاندار، مضبوط اور عقل کو لگنے والے، دماغ کو اپیل کرنے والے براہین اور دلائل اللہ تعالیٰ نے اس میں پیش کیے۔ ساتھ یہ بھی بتایا کہ جتنے بھی نبی آئے وہ سارے بشر تھے، لیکن عام بشروں سے ممتاز تھے۔ عام بشر ان پر وحی نہیں آتی، سارے نبی بشر تھے اور ان کو اللہ نے وحی کے ساتھ فضیلت عطا کی۔ پوری دنیا کے انسان مل کر ان کی جوتی کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن وہ زمین والوں کے ہم جنس تھے۔ اس لیے کہ ہم جنس کی بات سمجھے گا تو جب زمین میں انسان رہتے ہیں تو اللہ نے نبیوں کو بھی انسان بنا کر بھیجا۔ پھر جنہوں نے نہ مانا ان کی تاریخ اللہ نے بیان کی، اور اسی طرح ماننے والوں کے حالات کو اللہ نے بیان کیا اور استقامت کا حکم دیا، اور استقامت والوں کے فضائل بھی صورت میں بیان کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ یہاں بھی حامیم کے بعد قرآن کا ذکر ہے۔ کافروں کا ایک شبہ تھا، کہتے تھے قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر، جی ہمارے دل پردے میں ہیں، میرے نبی آپ کی باتیں یہ کہتے ہیں، حضور کی باتوں کا ہم پر اثر نہیں ہوتا، چونکہ ہمارے دل پردے میں اور ہمارے کان بھی بند ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، لہذا آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں۔ دراصل یہ گمراہی کی وجہ سے جب کوئی بندہ گمراہ ہوتا ہے اور گمراہی پہ چلتا رہتا ہے تو پھر اللہ حق کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ تو ان پر حق کے دروازے بند ہو گئے۔ جب حق کے دروازے بند ہو گئے، انہوں نے اپنے اوپر حق کے دروازے خود بند کر دیے، تو ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کے آنکھوں کے آگے پردہ کر دیا، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، یہ کہتے تھے آسمان پہ جاؤ، کتاب لے آؤ، مکے میں باغات لگا دو۔ فرمایا میرا نبی ان کو کہہ دو میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن تمہارے میں تم میں سے ایک بشر ہوں، لیکن تمہاری طرح بشر نہیں ہوں، بلکہ تم سے افضل ہوں۔ کیوں؟ یوحا الیہ، مجھ پر تو فرشتہ آتا ہے، قرآن اترتا ہے، وحی آتی ہے، اور میرے پاس یہی پیغام آیا ہے انما الہکم الہ واحد، تمہارا ایک معبود ہے، اسی کے لیے سیدھے رہو، اسی سے استغفار کرو، مشرکین کے لیے ہلاکت ہے۔ اگلے رکوع میں فرمایا تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، اس کی قدرتوں کو دیکھو۔ اس نے صرف 2 دنوں میں پوری زمین بنائی۔ یہ جو زمین ہے یہ ساری کی ساری 2 دنوں میں بنائی۔ ایک دن میں اللہ نے زمین بنائی، پھر اس زمین پر اللہ تعالی نے مختلف چیزوں کو اس کو مکمل کیا، اس کو کھینچا۔ 2 دنوں میں اللہ نے زمین بنائی، پھر بھی تم شریک کرو گے، کوئی اور ہے زمین بنانے والا؟ پھر اس نے اس میں پہاڑ رکھ دیے، پھر اس میں برکتیں رکھ دیں، پھر زمین میں روزیاں رکھ دیں،
نباتات رکھ دیے، چشمے رکھ دیے، نہریں چلا دیں، اس کے اندر پانی رکھ دیا، اس کے اندر اللہ نے سونا اور چاندی رکھ دیا، اور یہ سارا کام صرف 4 دن میں ہوا۔ 2 دن میں زمین پیدا کی اور 2 دن میں چشمے، پہاڑ، درخت، باغات، جنگلات، معدنیات اور طرح طرح کی چیزیں اللہ نے زمین میں رکھ دی، اور 2 دن میں اس نے آسمان بنایا۔ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف ارادہ کیا، تو آسمان کیا تھا؟ ایک دھواں تھا، دھوئیں کو آسمان بنا دیا۔ پھر زمین اور آسمان سے کہا میرے تکوینی حکم پر تم خوش ہو کر میرے حکم کو مانتے ہو یا ناخوش ہو کر؟ قالتا اتینا طائعین، زمین نے کہا ہم خوش ہو کر تیرے حکم پر راضی، آسمان نے کہا ہم خوش ہو کر تیرے حکم پر راضی۔ پھر اللہ نے 7 آسمان 2 دنوں میں بنا دیے، پھر ہر آسمان میں اللہ نے اپنا امر نافذ کر دیا۔ پھر پہلے آسمان پہ اس نے ستارے، چاند اور سورج یہ لگا دیے، فرمایا یہی اللہ عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جن لوگوں نے نہ مانا وہ تباہ ہوئے، تم بھی تباہ ہوگے۔ فرمایا اگر تم نہیں مانو گے تو میں تمہیں ایسے ڈراتا ہوں جیسے قوم عاد اور سمود پر چیخ آئی اور وہ ہلاک ہوئے۔ قوم نوح علیہ السلام ہلاک ہوئی، قوم عاد نے تکبر کیا، ہلاک ہوئی، ان پر کئی دن تک تیز اور تند ہوا چلتی رہی، 8 دن 7 راتیں مسلسل تیز ترین آندھی چلی، ہر بلڈنگ گر گئی اور یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ فرمایا قوم سمود کو ہم نے سیدھا رستہ دکھایا، انہوں نے بھی گمراہی اختیار کی، وہ بھی ہلاک ہوئے۔ فرشتے نے چیخ ماری، وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ پھر قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے یہ دشمن جماعتوں کی شکل میں لائے جائیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، پھر اپنے گناہوں کا انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ قیامت کے دن ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، چمڑے بولیں گے، اور وہ بول کے کہیں گے، کہتے ہیں نا جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا، یہ زبان چپ رہے گی، ہاتھ کہے گا اس نے مجھ سے فلاں چیز اٹھائی تھی، فلاں کو پکڑا تھا، پاؤں کہے گا یہ مجھ کو فلاں جانب لے کے گیا تھا، چمڑے بولیں گے، اور یہ کہے گا اپنے اعضاء سے کم بختو، تمہیں بچانے کے لیے تو زبان کہے گی میں مکر گئی تھی، اب تم خود اقراری مجرم بن گئے ہو۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، تم نہیں چھپ سکو گے، أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ، تمہارے کان گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی، تمہارے چمڑے بھی گواہی دیں گے۔ اس سے بڑا خطرہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ سلطانی گواہ بن جائیں گے، سرکاری گواہ بن جائیں گے، وعدہ معاف گواہ، لیکن ان کو بھی معافی نہیں ملے۔ اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ اگلے رکوع میں فرمایا یہ جو کافر ہیں یہ تدبیریں کرتے ہیں، ایک کیا کہتے ہیں؟ قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کہتے ہیں قرآن نہ سنو، جب حضور قرآن پڑھیں تو شور کرو تاکہ تم جیت جاؤ۔ ہر دور میں کافروں کا، منافقوں کا یہ وار رہا ہے کہ ہدایت سے روکنے کے لیے لوگوں کو قرآن سے دور کر دو، قرآن سے لوگوں کو دور کر دو، قرآن نہ سننے دو۔ چنانچہ حضور جب قرآن پڑھتے تھے تو یہ سیٹیاں مارتے تھے، ہائے ہائے شور کرتے تھے، کیونکہ حضور تو حضور ہے۔ ابو بکر جب قرآن پڑھتے تھے تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی تھیں، عورتیں جمع ہو جاتی تھیں، بچے جمع ہو جاتے تھے، غلام جمع ہو جاتے تھے، بیویاں شوہروں سے پوچھے بغیر کلمہ پڑھ لیتی تھیں، قرآن کا اثر تھا، اس لیے وہ شور کیا کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں ان کافروں کو ہم سخت عذاب چکھائیں گے اور ان کے اس عمل کا ان کو سخت بدلہ ملے گا۔ اس رکوع میں استقامت والوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے، دین پہ جمنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر جم گئے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں خوف بھی نہ کرو،
فکر بھی نہ کرو، تمہیں جنت مبارک جس کا تم سے وعدہ کیا۔ موت کے وقت، قبر میں، قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو استقامت والوں کو فرشتے کان میں آ کر مبارکباد دیتے ہیں، تمہیں مبارک ہو، دنیا کے چھوڑنے کی فکر نہ کرو، اگلے کے جہان کا خوف نہ کرو، بس اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہوئی ہے، اور جنت میں وہ ملے گا جو تم چاہو گے، یہ تمہارے لیے بہترین مہمانی ہے۔ تبلیغ اور دعوت کا ایک اصول اور بیان کیا۔ پہلے تو فرمایا مبلغ سے اچھی بات کسی کی نہیں ہے، من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، اس سے بہتر بات اور کسی کی نہیں۔ اب جب تبلیغ کرو گے تو لوگ گالیاں بکیں گے، برا بھلا کہیں گے، فرمایا تم نے گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دینا، اس لیے کہ بدی اور نیکی برابر نہیں ہوتی۔ نیکی اپنے اچھے اثرات چھوڑتی ہے، بدی اپنے گندے اثرات چھوڑتی ہے۔ نیکی نیکی کو کھینچ کے لاتی ہے، بدی بدی کو کھینچ کے لاتی ہے۔ تو تم درگزر کرو، معاف کرو، اچھے انداز سے جواب دو۔ اس تبلیغ کا اثر یہ ہوگا کہ تم سختی نہیں کرو گے تو جو دشمن ہے وہ بھی کل کو دوست بن کر یار بن جائے گا اور وہ بھی ہدایت پہ آ جائے گا۔ لیکن فرمایا کہ یہ حوصلے کا کام ہے، کریں گے وہی وما یلقاها الا الذین صبروا، جو صبر والے ہوں گے، جو بڑے نصیب والے ہوں گے، وہی یہی کام کریں گے۔ پھر فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو ہماری آیات کو بدل دیتے ہیں، الحاد کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کا معنی بدل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل نئے نئے محقق پیدا ہو رہے ہیں، قرآن نے کہا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کا ہاتھ کاٹو، تو کئی ایسے ملحد بھی پیدا ہو گئے، انہوں نے کہا چور سے مراد سرمایہ دار ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ سرمایہ دار کا مال چھین لو، اس کو الحاد کہتے ہیں۔ جیسے قادیانی کھڑے ہو گئے، قرآن نے کہا خاتم النبیین، حضور آخری نبی ہیں، انہوں نے کہا آخری نبی ہونے کا معنی یہ ہے کہ جس کو حضور نبی بنا دیں وہ بھی نبی ہے، یہ الحاد ہے۔ فرمایا جو لوگ الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، دوزخ میں ان کو جائے گا، یہ امن سے نہیں رہیں گے۔ پھر قرآن کے بارے میں فرمایا قرآن کی ہم نے حفاظت کی ہے، اس کے آگے پیچھے سے باطل نہیں آ سکتا، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ پھر فرمایا یہ قرآن ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، یہ ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، شفاعت کا ذریعہ بھی ہے۔ 25ویں پاری کے شروع میں فرمایا لوگ پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی، فرمایا قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اس کا علم اتنا کامل ہے کہ ہر پھل جو غلاف سے نکلتا ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، ہر مادہ پیٹ میں کیا اٹھا رہی ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ آگے فرمایا انسان کی یہ فطرت ہے، وہ لالچی بھی ہے اور مایوس بھی ہے، لالچ بھی کرتا ہے، نا امید بھی جلدی ہوتا ہے۔ فرمایا انسان اچھی دعا سے تھکتا نہیں ہے، لالچ کرتا ہے، اللہ جتنا بھی دے دیں کہتا ہے اور ملے اور ملے اور ملے، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے تو پھر نا امید ہو جاتا ہے، بس میں مر گیا، میں نہ بچا، میرا ککھ نہ رہا، یوں سمجھتا ہے کہ بس اب یہ کبھی اٹھے گا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، ہم اس تکلیف کے بعد پھر اس کو اٹھا دیں، پھر خوشیاں دے دیں، پھر مال دے دیں۔ اب اللہ کی کوئی مہربانی نہیں سمجھتا، کہتا ہے ہاذا لی، میں نے فلاں کام کیا تھا اس لیے یہ مجھے نتیجہ ملا، میں نے یہ کیا تھا اس لیے مجھے یہ نتیجہ ملا، یہ میری ذہانت کا نتیجہ ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے۔ فرمایا ایک طرف نا امید ہوتا ہے، پھر ہم مہربانی کرتے ہیں تو پھر ہمارا شکر ادا نہیں کرتا، اور پھر کہتا ہے قیامت بھی قائم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ سے امید رکھو، اور اللہ تبارک و تعالی ہی خوشیاں اور غمیاں دینے والے ہیں۔ آخر میں فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، مکہ کے ان کافروں کو ہم بہت جلد جہان میں بھی اور ان کی اپنی ذاتوں میں بھی نشانیاں دکھا دیں گے، جس سے ان کو یقین ہو جائے گا کہ حضور سچے نبی ہیں، اور وہ اللہ نے دکھایا۔
بدر میں جب پٹے اور قتل ہوئے تو ان کی جانوں میں انہیں نشانی مل گئی کہ فرشتے اتر رہے ہیں، تو انہیں پتہ چل گیا کہ حضور سچے نبی۔ اور پھر پورے عرب میں حضور کی حکومت قائم ہو گئی، مکہ بھی فتح ہو گیا، عرب کے یہودی بھی شکست کھا گئے۔ تو اللہ نے یہ نشانیاں دکھا دیں کہ دین سچا ہے، توحید سچی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ فرمایا تیرے اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پہ حاضر اور ناظر ہیں، ہر چیز پر گواہ ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔